بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ آپ نے غلط ایڈ کر دی، 18 سے 22 ہوگی مکہ اور اس کے بعد مدینہ۔ اور خیر میری زیادہ اس دفعہ فوکس ملاقاتوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اگر دبئی اور سعودیہ کے وہ لوگ جو دعائے عقاب میں ہمارے عمل میں شامل ہیں یا در زہرا گروپ کا حصہ ہیں، وہ اگر طواف کے دوران ساتھ آ کے دعا کرنا چاہیں تو وہ طواف کے دوران وہ شامل ہو سکتے ہیں، وہ کوئی پلان کر لیں جو سعودیہ کے یا دبئی یا قریبی ریاستوں کے لوگ ہیں جو اس عمل میں جاری ہیں یا کافی عرصے سے کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ زیادہ اچھا موقع ہوگا کہ وہ جمعے والا دن ہوگا 18 کے بعد والا، اس پہ اور نیکسٹ 2 دن بھی ہم کر لیں گے اس کا اہتمام۔ تو اگر کوئی لوگ رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ مل کے طواف کی جو ہے وہ ہوگی۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ صورتحال بہت زیادہ ورسٹ ہونی ہے، جدھر تک جا رہی ہے کہانی آپ لوگوں کو اس طریقے کا اندازہ نہیں ہو پا رہا۔ مثال کے طور پہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ ہیڈ پنجنر کی کیپیسٹی جو ہے وہ 7 لاکھ کیوسک کی تھی، جو میکسیمم اس کی کہتے ہیں کہ جی 7 لاکھ تک کا اس انتظام تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیچھے سے آپ 9 لاکھ 10 لاکھ کی خبریں پڑھی جا رہے ہیں۔ اب آپ اگر دیکھیں کہ یہ جو 9 لاکھ 10 لاکھ ہے، یہ کہیں سے جا رہا ہے، کہیں سے 1,00,000 2 لاکھ جا رہا ہے، کہیں سے 50,000 جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا مان لو کہ اس کا ایک ٹوٹل حجم بنا لیں جو دریائے سندھ میں ہیڈ پنجنر کے مقام پہ اکٹھا ہونا ہے۔ اچھا، اب اس حجم کو اکٹھا کر لیں اور پیچھے اس کا آدھا پیچھے بہا دیں، آپ اس کا آدھا پیچھے بہا دیں، مطلب یہ ٹوٹل ملا کے کوئی اس کی جو بھی تعداد بنانی ہے بنا لیں اور پھر اس کو آدھے کو اڑا دیں، پھر بھی 7 لاکھ تو پنجنر کو کراس کر ہی جائے گا، 6 لاکھ کر جائے گا، 7 لاکھ کر جائے گا۔ اگر 7 لاکھ کی کیپیسٹی میکسیمم کو جب بھی ٹچ کرے گا تو ساری چیزیں آپ کی پرانی سالوں پرانے معاملات ہیں، جیسے مودھو پور میں گیٹ ٹوٹے اور چیزیں معاملات ہوئے، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا سکھر بیراج اور باقی سارے معاملات وہ بھی اوور کریٹیکل ہو جائیں گے، اور سب پھر صحیح کہہ ظلم رہے آ جائے اس چکر میں کہ جی پنجاب پیچھے ہی ٹوٹا جائے گا، یہاں تک پہنچنا کچھ نہیں۔ اب اس میں سر، ایک ایڈیشن لیں، ایک گڈو اور ایڈیشن لیں سکھر بناج گڈو اور جی، سکھر بناج وہ ہاں سنبھال پائیں گے؟ نہیں، وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جب کیپیسٹیز ابھی یہ صرف 7 لاکھ گزارنے ہیں پنجنت سے، نہ اوور کریں، بس پورا گزار دیں۔ مان لو کہ پھر یہ بند توڑتا ہوا راستے میں پھیلتا ہوا پہنچے گا گڈو بیراج تک، لیکن سر جی اس کے باوجود آپ کو اب جو چیز آپ اگنور کر رہے ہیں وہ بارشوں کا دوسرا سپیل ہے۔ اچھا، جو ابھی بلوچستان سے انٹر ہوگا آج سے 2 ستمبر تک اس کا رہے گا، اب اس نے بلوچستان کا پریشر بھی سندھ پہ ڈال دینا ہے، کیونکہ بلوچستان کا پانی کدھر نیچے اترے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے وہ سپیل چلتا ہوا آئے گا اور ادھر پھر اضافہ کر دے گا آپ کے۔ اب میں آج جب ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ یہ جو سامان اٹھا کے لوگ باہر نکلے ہیں، یہ لوگ اب جا کے ابھی کھلے آسمان کے نیچے ہیں، الخدمت کے خیمے لگے پڑے ہیں۔ اچھا، اب اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ظاہری بات ہے کہ جماعت اسلامی کا کانٹیکٹ ہوگا تو وہ لوگ اس میں ان ہوں گے، یا یہی پاکستان کی بیماری ہے ہماری اوور آل بیماری کہ کوئی اچھا بھی کرنا چاہے تو اب بھی ریلیشن شپ اور یہ ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی۔ اب بارش اگر آ جاتی ہے تو وہ خیمے بھی دیکھیں، اور وہ جس جگہ پہ لگے ہیں وہ بھی نیچی جگہ پہ، میں دیکھ رہا تھا سڑک سے نیچے ہی ہے، وہ گراؤنڈس ہے، وہ خیمے اس سینس سے لگائے گئے ہیں کہ اس میں پانی اکٹھا ہو سکتا ہے بارش کا۔ اچھا، ابھی یہ لوگ جن کو ویکویٹ کر کے آپ ابھی کسی شیڈ یا شیلٹر کے نیچے نہیں لا پائے، اوپر سے بارش کا سپیل آ رہا ہے، کہانی کدھر جانی ہے؟ اور وہ تو ہزاروں لوگ کا چولہا تو گل ہو گیا نا اس وقت، جہاں گیس نہیں، پانی گھروں میں، وہ کیا پکائیں کیا کھائیں۔ اچھا، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، اور عوام کا ابھی تک جو کچھ جگہ پہ مشینری پہنچ پائی ہے اور کچھ جگہ پہ نہیں پہنچ پائی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ اگر اتنے 100 دیہات گنتے چلے جائیں، چلو جی، اور لاکھوں لوگ اگر یہ کچھ دن اسی طرح سے گیلی سچویشن میں پانی میں رہے، بھوک تو افلاس اور مالی نقصان تو علیحدہ، اس کے بعد اچانک ان لوگوں کا جو ریاکشن ہے یا ان لوگوں کا جو رخ ہے وہ کدھر کو ہوگا؟ یہ لوگ کدھر کو جائیں گے؟ اچھا، اب ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ فیز آف وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈینائل میں، جتنے لوگوں کا انٹرویو کر لیں جن کو ایویکویٹ کرنے کا کہا بھی گیا ہے، ان سے وہ اینکر یا ہوسٹ سوال کرتے ہیں
کہ کیا آپ کو امید تھی کہ یہاں سیلاب آ جائے گا؟ تو وہ کہتے تھے نہیں. سب کا ایک ہی جواب تھا، نہیں. انہوں نے کہا آپ کو اطلاع ملی تھی؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی اطلاع ملی تھی، لیکن ہم نے نہیں چھوڑا. کل بھی ہم نے پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا تھا. اب پرابلم کو سمجھیں کہ یہ جو حالت ہے یہ اچھے بھلے لوگوں کی بھی ہے کہ وہ اس کی سیویرٹی کو نہیں سمجھ رہے، نہ آبادی کے تناسب کا سمجھ رہے. جی 80 میں بھی آیا تھا، 75 میں. وہ آبادیاں کتنی تھی اس وقت؟ آبادی کا کوئی حساب نہیں لگا نا. مطلب یہ تو انتہائی جاہلانہ بات ہے. آپ دیگ پکانے لگے، آپ نے گننا نہیں کتنے بندوں کو پوری آئے گی. تو سب سے پہلے ہیومن کیلکولیشن امپورٹنٹ ہے کہ وہ ویری کی ہے ان علاقوں میں یا نہیں، آبادی کا اضافہ ہے یا نہیں. اس کے بعد اچھا مطلب زمین کو کیا کر لینا جی، پانی نے چڑھ گیا، ادھر چڑھ گیا ادھر چڑھ گیا. ادھر اس وقت 2 گھر ہوتے تھے مطلب ادھر 2 گھر تھے. کیا نقصان تھا اس وقت؟ پانی چڑھ آیا زمین پہ. آپ ادھر ہزاروں گھر ہیں تو یہ میٹر ہی نہیں کر رہا آپ کے لیے. آپ صرف اپنے فلڈ کے فگر گن رہے ہیں، اتنے لاکھ کیوسک پہلے بھی آیا تھا. یہ ہے مسنگ پارٹ اس وقت جو آبادی کے تناسب کو مس کیا جا رہا ہے. دوسرا، بارش 2 ستمبر کا جو سپیل ہے وہ ابھی شروع ہے، اور وہ تو آپ کا 2 ستمبر ہے نا. وہ 5-6 تک چلا جائے، وہ کہیں تک بھی چلا جائے، آپ کو کیا پتا. سپیل جو دوسرا یا اب جو سپیل آ رہا ہے اپ کمنگ، وہ پہلے بلوچستان کو ہٹ کرتا ہوا، سارے ادھر سے گزرتا ہوا جہاں تک بھی جائے گا اضافہ کرے گا بارش کا. اس کے بعد آ جائے ملتان اور مظفر گڑھ پہ. ملتان اور پانچنت سے پیچھے یہی پڑے گے ہمیں، ملتان اور مظفر گڑھ. کدھر؟ پانچنت سے پیچھے ملتان اور مظفر گڑھ. اچھا اب وہ لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ابھی سیلابی ریلا نہیں آیا. یہ بڑی غور طلب بات ہے. کہہ رہے ہیں سیلابی ریلا ابھی نہیں آیا، یہ ابھی دریا کا کٹاؤ ادھر تک آ گیا ہے. یہ جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں یہ ابھی سیلابی ریلا نہیں پہنچا ابھی ادھر، یہ دریا کا کٹاؤ یہاں تک آ گیا ہے. اب بتائیں گے وہ پچھلا سارا پلس جب ادھر پہنچا تو پانچنت پہ تماشا لگنے والا ہے، وہ کیوں نہیں اندازہ ہو رہا. اور میں حیران ہوں کہ بلکہ رحیم یار خان اور یہ جو سارے ایریاز شروع ہوں گے پانچنت کے بعد، یہ بہت اوورلی کریٹیکل ہونے جا رہے ہیں. لیکن بالکل بھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ سندھ بھی چل مار رہا ہے. سب اس آسرے پہ ہے کہ بس اللہ کرے پیچھے ہی پانی ساروں کو ڈبو دے، آگے نہ ہی آئے. روش یہ ہے. ابھی میرے ناصر ذہن شاہ میں ایک صاحب اور ہیں. بات آ رہی تھی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، رک جائیں اب پھر بھول جاتا ہوں میں. 25 دن کی بارش آپ کہتے تھے، ہم ان دنوں پڑھ رہے تھے، وہ ہم نے مسنگ کر دیا اس وقت بھی کہ جو آخری وقت کی نشانیوں میں امام علیہ السلام کی 25 دن کی بارش ہے یا اتنی بارش کا موسم ہے. تو بھائی صاحب یہی پانی کے 2.5 سال ہے نا قدرتی آفات کے، اگر ایسٹرالوجی سے میچ کرنے کی کوشش کریں. اور اتنا پانی جتنا برس رہا ہے یا جس طرح سے ایونٹس ہو رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے. اچھا اس ٹائم قبرستان بھرے، گرو نانک صاحب بھرا دیکھیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ جو ہم کہتے تھے کہ 25 دن پانی کھڑا رہے گا عراق میں، بارشیں ہوں گی 25 دن کی اور پانی کھڑا رہے گا عراق میں، تو ٹائم وہاں سے بھی تو یہ وہ 2.5 سال پانی کے بھی ہیں، جنگوں کے بھی ہیں، کڑیاں ملائیں تو یہ ملتی ہیں جا کے ابھی بھی. اور ہمیں ہر دفعہ یہ ایسا ہی بیہیو کرنا ہے. مطلب اتنی بڑی پرسنالٹی کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اس سارے حالات سے ہمیں نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا واحد نمائندہ ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی تڑپ کا مظاہرہ نہ کریں. ہمیں کوئی جھوٹ بھی بولے تو ہمیں ہر دفعہ یہی شو کرنا ہے کہ وی آر ریڈی، کدھر ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ابھی یہ احساس پوری طرح سے ان کی کمی کا اس عذاب نے، اس سیلابوں نے دینا ہے. مثال کے طور پہ یہ تھر جو سارا گزر ہے یہ کبھی دریا نہیں تھا، یہ کبھی دریا تھا. سر ہم دریا لوگوں کے ہاکڑا، ذہن بن گئے ہیں جیسے کہ دریا جی ہاکڑا گزرتا ہوتا تھا کبھی یہاں سے، یہ چولستان سے دریا ہاکڑا گزرتا تھا. جی یہی میں کہہ رہا ہوں. تو اس وقت کے لوگ بھی تو شگل ہی لگاتے ہوں گے نا کہ بھائی یہ تو ایسے ہی چلے گا جیسے. اچھا پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی اپنی مطلب اس زمین پہ، آپ کو چلو باقی مذاہب کا تو مجھے نہیں پتا جی، چلو مان لو، لیکن آپ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ جی پتہ نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر، پتہ نہیں ہلتا. اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ لوگوں کی کسی سٹوری میں اللہ کا حکم، اس کی نام ماننے کی بات، کوئی شیطان آپ لوگوں کی کہانی میں ہے؟ یا کلمے آپ نے کس چیز کے پڑھے ہیں جی؟ مطلب کلمہ پڑھ لینے سے کیا ہوگا؟ انڈرسٹینڈنگ میں کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کلمہ پڑھانا تھا، یا آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بھی میں اگر تمہارا الہ ہوں
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھیجا ہوا فائنل اتھارٹی ہے، نمائندہ ہے، بس وہ میں ہی، جیسے کہتے ہیں نا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول برابر، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. لیکن بات کو سمجھیں کہ یہ جو کہانی ہے یہ اچانک کروٹ لے جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے. مطلب ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ ہمیں ہر بار ہی ڈرنا ہے. چلو ڈرنے کی ایکٹنگ ہی کر لو، سمجھ لو کہ یہ وہی ٹائم. اچھا جب بھی کوئی قوم تباہ ہوئی ہوگی ان کے لیے تو قیامت ہی تھی نا، ان کے لیے تو قیامت ہی تھی. اور ابھی تک ہمارے، اچھا وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس جسٹیفیکیشنز ہوں گی، اب بھی ہمارے پاس جسٹیفیکیشنز ہیں. ظلم و ستم، چادر چار دیواری پامالو، عدلیہ کا حال دیکھ لو، اکنامک سسٹم دیکھ لو، مہنگائی کی شرح، غریب کا پسنا، باقی جتنے ہینیس کرائم ہم سنتے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں، اس زمین پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. اور اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور آپ اس کے نمائندے ہیں، اور کام ہے اس کے حکموں کے مطابق کر رہے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم نے عذاب بھی نہیں جھیلنے. وہ کیوں نہیں بھائی؟ اب اس بات کو کور کرنے کے لیے صرف شیطان نے کہ آپ ہم اپنی خود احتسابی شروع کریں، اپنے گربانوں میں جھانکیں کہ میری زندگی میں میرے مالک کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے، اسی سے معاملات مجھے ٹھیک کرنے ہیں. یا جیسے کہتے ہیں نا اپنی کوئی پناہ میں آنا ہے تو اسی کی آنا ہے، فضل تلاش کرنا ہے تو اسی کا کرنا ہے، زمین کے اسباب پہ نہیں. لیکن شیطان اس وقت پورے کے پورے سائنسدانوں کو ادھر بٹھائے ہوئے ہے کہ یہ بھارت نے جو ریلا چھوڑا نا یہ غلط چھوڑا، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے چھوڑنا تھا، یہ ہارڈ ٹیکنالوجی چلی ہے جی. اچھا یہ اتنے لاکھ کیوسک ہوا تو اتنا ہو جائے گا، اتنے لاکھ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا. اور بھائی یہ سارے ہیلے بہانے چھوڑو، یہ ان کی حالتیں دیکھو، یہ بھی تمہارے جیسے انسان تھے اور یہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ نہیں آئے گا سیلاب. اس ٹائم انٹرویو کریں جا کے، آپ تو بلکہ ماشاءاللہ 2 چینل ہیڈ کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اپنے اینکر سے کہیں صرف ایک ہی سوال پوچھو یار کہ کیا تمہیں یقین تھا کہ سیلاب آئے گا، تو سب کا جواب ہوگا نو. تو ویسے ہی لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں راستوں میں جو ابھی بھی میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے اس کو تیاری کر رہے ہیں. باقی ایک سجیشن آج میرے پاس تھی، ایک اور ذہن میں آیا تھا کہ گاڑی کا وہ جیسے ہم نے رکھا ہوتا ہے پمپ، وہ بھی اب جن کے آلٹو والوں کے پاس تو ہوں گے، باقیوں نے نہیں رکھے ہوئے آلٹو میں کیونکہ آتا ہے میرا خیال ہے. تو میں نے رکھا تو مجھے یاد آیا کہ اس سے جو کشتیاں نئی بھری جا آلٹو ہے اس سکتی میں نئی آلٹو جی میں جی. آ رہا ہے. تو میں نے ویسے بھی لے لیا تھا کہ یہ کہیں کام آ جائے گا. تو اب مجھے یاد آیا کہ اس کو تو لے جا کے کشتیاں بھری جا سکتی ہیں، وہ جو پھولنے والی جو ہوتی ہیں بوٹس جو ہیں، یا بچوں کی کبھی کم از کم وہ کھلونوں والی، وہ بھی اگر کھلا کے ادھر کوئی کیے تو کم از کم وہ جیسے کہتے کچھ تو آسرا کریں گے. اسامہ صاحب یہ آپ بالکل جائز بات کر رہے ہیں. اب میرا گاؤں اس وقت جو ہے تقریباً 4 فٹ پانی جو ہے وہاں پہنچ گیا ہے. گھر کے آگے ہم نے وہ لگا دی ہیں، وہ مٹی کی بوریاں لگائی ہوئی ہیں. اس وقت جب میں 1 گھنٹہ پہلے میری چھوٹے بھائی سے گاؤں بات ہو رہی تھی، اور گاؤں والے جنرلی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. بڑی مشکل سے انہیں کنونس کیا کہ خدا کے بندوں نکل جاؤ. امیہ کہ وہ جو ہماری حویلیاں، جو ہمارے جانور ہیں، وہ چاروں طرف ہم نے 3-3 فٹ جو ہے وہ مٹی کے ایک بند بنایا ہوا ہے. باقی گھروں والوں کو محفوظ مقام پہ پہنچا کے وہ بند بنا دیا ہے، اور وہاں 2-3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹریکٹر ٹرالی میں تیار ہے کہ اگر ان کیس کوئی ایمرجنسی کی صورتحال، امی پانی دیواروں کے ساتھ لگ گیا ہے، وہ ذرا اونچی جگہ ہے، تو باقی آدھا گاؤں نکل چکا ہے، وہ اپنا مال مویشی لے کے وہ نکل چکے ہیں. بہرحال یہ بات صحیح ہے، اپنا علاقہ چھوڑنا، لوگوں کو کنونس کرنا کہ یار نکل جاؤ، یہ بہت مشکل ہے. میں نے آج فیس کیا ہے، خود نہیں چھوڑتے. بہرحال سوال اب یہ ہے اسامہ صاحب کہ گدو بیراج اور سکھر بیراج یہ کتنے کریٹیکل ہو سکتے ہیں؟ یہ کیونکہ جو پانی کا پیچھے سے ریلا آ رہا ہے یہ برداشت کر پائیں گے؟ مطلب سندھ کے وزیر ہیں جناب ناصر شاہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ والوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سکون میں ہمیں حالات نہیں بگڑے. آپ کیا کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر سندھ والوں کو، میں قسمن کہتا ہوں، آج پھر آپ نے بات ایسی چھیڑ دی ہے کہ اگر سندھ والوں کو کسی بھی عذاب کا تھوڑی دیر پہلے پتا چل جائے نا، تھوڑی دیر بھی پہلے، ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہ اسلام کی تعلیمات، یہ ساری باتیں ہی کہانی ہے. اگر یہ لوگ، ان لوگوں کو کوئی باہم اطلاع مل گئی نا پہلے، یا تیاری ہو گئی، تو پھر بس یہ تو سارا نظام ہی الٹا ہو جائے گا. کیوں؟ دوزخ کی اگر کوئی زمین پہ مثال ہو، اگر میں مطلب ذاتی طور پہ سوچوں کہ دوزخ کیسی ہوگی، جو دنیا کا خواص
में गंद कह लो, जो भी बुरी से बुरी बात सोच सकते हैं आप, जो आप सोच सकते हैं वो आप सोच लें। ढिटाई सिस्टम की, बेईमानी सिस्टम की, जुल्म, करप्शन, एक मतलब कराची की, आज आपको एक और बात बताऊं, उधर कराची में आपके, अब ये बात तो फिर उस रंग में चली जाती है, लेकिन करनी के आप लोग क्या सोचेंगे कि कराची में बंदे केस था, मुझे याद आ गया, वो एक मर्द था, वो हमारी एक अच्छी भली खातून डायरेक्टर लेवल की, उसको वो कर रहा है, तंग कर रहा है। वहां तो एक इस्लाम नाम की तो चीज ही खत्म हो गई। दूसरी, वहां इस तरह की सिस्टम है, गुर्बत और जो वो है वो इंतहाई पीक पे है, और नाइंसाफी, और सिस्टम की जो कह लें कि सिंध को कभी पता नहीं चलेगा। सिंध को यहां तक पानी आ गया ना, यहां तक, तब भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उस वक्त भी हो सकता है कि ये नशे में हो। इसलिए सॉरी टू से, नासिर शाह साहब जो है वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और जितने भी, मैंने तो कल ही आपको कह दिया था कि सिंध के मिनिस्टर्स और उनका हाल तो देखें। अच्छा, मुझे एक और बात पे जो बिल्कुल, देखिए हम सिंध को फिक्रमंद हैं, और ये पंजाब में बैठे वो वो बातें कस रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। मुझे हैरत हो रही थी कि यार हम, अच्छा आप मुझसे पंजाब का पूछते थे, मैं आपको कहता था बंद टूटेंगे भाई इस दफा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन सिंध तो डूब ही जाएगा। अच्छा, ये लोगों की हालत देखें, ये पंजाब पे ठट्ठे उड़ा रहे हैं, और ये बिल्कुल सही, इनकी हालत देखते हुए मुझे यकीन हो गया कि सिंध प्रॉपर डूबेगा, क्योंकि इनको जरा सी भी कुदरत ने भिंक नहीं लगने देनी। भिनक तो कहते समझ हैं इसका मतलब कि यह है कि अल्लाह गुड्डू का बराज और अजाब आ रहा शक्कर है। बराज क्रिटिकल है। डेफिनेटली क्रिटिकल है गुड्डू बराज, शक्कर बराज। आपका जब बलूचिस्तान का भी बारिशों का स्पेल गिरने दें, और यही नासिर शाह साहब और यही सारे आपके मिनिस्टर चीखते हुए आपको ना नजर आए इधर आपके माइक्स में, और उस दिन इनकी टून्स देखिएगा, क्योंकि इनको अकल आ ही नहीं रही। अच्छा, मिसाल के तौर पे 7 लाख पूरे का पूरा प्रॉपर गुजार भी दो पंजनद से, आगे कितना पी लेगा, और उसके बाद उसमें से 2, 2.5, 3 कितना निकाल लोगे, आगे गुड्डू बराज है, फिर सखर। सारी अगर सीक्वेंस मिलाते चले जाएं तो इसमें बारिश की एडिशन अभी बाकी है इस एरिया में, जो अभी 2 दिन में ऐड हो जाएगी। अच्छा, अभी मुल्तान मुजफ्फरगढ़ से जो एक्चुअल सैलाब के रेले हैं वो नहीं निकले, और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जिस टाइम पंजनद को टकराया पानी टोटल, चीखें सिंध की उसी दिन ही शुरू हो जाएंगी। अभी पंजनद को हिट करने ना सिर्फ, और फिर इनके नशे उड़ जाएंगे, क्योंकि ये मोस्टली मोस्टली सॉरी टू से, जिस बीमारी में मुब्तला है ओवरऑल सिंध, बहुत मुश्किल है कि इन लोगों को रियलाइजेशन हो, और ये बिल्कुल आप सही। लोगों को इनको पंजनद पे टकराने ने रेला, चीखें फिर सुनिएगा और फिर बातें सुनिएगा। और ये फिर, बिल्कुल अच्छा अगर अब मुस्तकबिल में वाकई अवामी नुमाइंदे या हुक्मरान हो, तो फिर आप मुझे बताएं, एहतसाब नहीं होना चाहिए ऐसे मिनिस्टर्स का, जिनको पता था कि ये हमारे पास पानी के रेले आने हैं, और फिर ये लोगों को टाइमली उनकी कैंपिंग्स करते, टाइमली सारा कुछ करते, टाइमली बचाते। ये नहीं हो सकता था? बिल्कुल सही कह रहे हो समा साहब। भारत ने हमें 3 दफा सफारती चैनल से बताया कि हम पानी छोड़ रहे हैं, लेकिन अलमिया हमारा सबसे बड़ा ये है कि जब हम एक नहर बनाने लगे थे जो हमारे सैनाओं को सैराब करनी थी, वहां फिर रौला पड़ गया कि सिंध का पानी जो है ना वो यहाँ पंजाब में लगना शुरू हो गया। भाई पंजाबी क्या, सैराब में जो चोलिस्तान में रहते हैं थर के लोग हैं, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? सिंध का पानी क्या है भाई? आप खुद ही इस मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है, एक नहर नहीं आपने निकालने दी, और आज आपका हशर ये है कि आप पानी के हाथों ही मारे जा रहे हैं। यानी अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को, जी साहब। ये तो ऐसे कह रहे हैं अभी जैसे वो कोई शराब की नहर थी, भी सिंध की जान निकल गई है। इनको पानी से क्या लेना देना है? इनको पानी से क्या लेना देना है? बाकी सियासत बात करनी यह है है, कि ये वोट इस नहीं दफा चाहिए। की जो अब ये आ रही है ना कोई स्पेल, कहता था और नौशहरा डूब जाएगा, कोई कहता है सिंध बंजर हो जाएगा। ये सियासत सब इन्होंने अपनी दुकानें चमकानी है, इन्हें वोट चाहिए, ये आवाम को वही बनाते हैं। ये सर जी भागने वाले हैं। आप ये देखें कि जब ये स्पेल अपनी पूरी अरूज पे पहुंचा, मिसमैनेजमेंट अरूज पे पहुंची, आप लोग फिगर ही नहीं लगा रहे भूखे लोगों का जो आपके साथ आने वाला है। आप लोगों को अंदाजा ही नहीं हो रहा उस भूख को टैकल करने के लिए एक थाने में कितना बंदा होता है जो लॉ एंड ऑर्डर बना लेगा।
فوج بارڈر کو اس ٹائم جو کریٹیکل کیا ہوا وہ سیو کرے گی اور یا ان کو آگے دیگے پکا آگے کھلائے گی. تو اور منسٹرز ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں راوی چین ہی لکھ رہا ہے, یہ کہتے ہیں ایک رات ہمیں جو سکون کی ملتی ہے وہ مل جائے. میں تو کہتا ہوں ادھر ویڈیو اینڈ کریں, ان سے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ یہاں لیکن پر ہمارا دیکھیں ہمیں کل کو افسوس, میں نہیں افسردہ ہونا چاہتا اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے اینڈ پہ کوئی بات تھی تو ہم ایکسپلین نہیں کر سکے. سندھ سے پوری ریکویسٹ ہے, اپنے منسٹروں کی باتوں پہ مت جائیں پلیز, ایریے چھوڑ دیں, کیمپنگ اپنے تحت کر لیں, اپنے تحت اپنی مدد آپ کے تحت, حکومت کا آسرا آپ لوگ مت کریں, اپنے کیمپس لگائیں, اب ٹائملی لگائیں, ٹائملی چیزوں کی تیاریاں کر لیں اور بہتر ہے. اب بھی تو ادھر دیکھیں لاہور والوں کو بھی کسی کو ہوش نہیں تھا, وہ بھی اب سامان جب اٹھا کے زبردستی ان کے رکھوا رہے ہیں, رکشوں پہ لوڈ کر کے, سڑک کے کناروں پہ سامان ہے, اوپر 2 دن میں بارش ہے. میں تو وہ سوچتا ہوں تو چکر آ جاتے ہیں کہ بننا کیا ہے. اور سارے ہی ہم سب کو اس میں عملی طور پہ میں انوالو ہوتا دیکھ رہا ہوں. اللہ کرے غلط ہو جائے, اللہ کرے سب غلط ہو جائے.